تک، لیکن ان کی بیگم صاحبہ کی وفات کے بعد جو ہے ان کے لیے راستہ بن گیا، اور ایک اچھا سمجھتا ہوں ایک فیصلہ جو اس وقت اچھی نیت سے کیا گیا تھا، اس کے نتائج بعد میں عوام کے سامنے غلط آئے، اور یہ وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 1 اکتوبر 2010 کو پرویز مشرف صاحب نے ان غلط نتائج کے لیے قوم سے اپولوجائز بھی کیا، معافی بھی مانگی کہ میں نے تو اقدام اچھی نیت سے کیا تھا، لیکن اب میں معافی مانگتا ہوں جو غلط نتائج ہوئے. انہوں نے کہا کی بات آپ نے کی کہ پوری قوم سے تو معافی مانگی، پر ڈرون اٹیکس جو ہوئے اس ملک کے اندر کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور اس پہ تو سراپا احتجاج بہت سے لوگ بھی ہوئے. کیا وہ اقدام صحیح تھا، یا ابھی بھی جو حکومت چلا رہی ہے اس کو کنٹینیو کی ہوئی ہے اس پالیسی کو؟ جب ہم موجودہ حکمرانوں سے بیٹھ کے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت کے تمام جو الزامات ہیں اس وقت کے صدر اور جنرل پرویز مشرف پہ عائد کرتے ہیں کہ جی ان کی پالیسی ہے جو کنٹینیو ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ تو سیاست ہے، ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے پرویز مشرف کے اقدامات پر انگلیاں اٹھانی ہیں، اعتراض کرنے، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاسی دکان چمکانی ہے. لیکن یہی لوگ اس وقت بھول جاتے ہیں جب پرویز مشرف کے شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں کے فیتے یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. جب وزیر اعظم صاحب بھاشا ڈیم گئے اور فیتہ کاٹ رہے تھے تو پرویز مشرف کے خلاف تو تقریر داغ دیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام اسی نے شروع کیا تھا. یہ جتنی بلوچستان میں جتنی ترقیاتی کام ہے، بلوچستان کی تاریخ میں اتنے ترقیاتی کام کبھی پاکستان میں نہیں ہوئے تھے جتنے پرویز مشرف کے دور میں ہوئے. جتنا پیسہ وہاں خرچ کیا گیا، کوسٹل ہائی ویز، میرانی ڈیم، یہ باقی ڈیمز جتنے بنے، جو کچھ بھی ہوا ترقی، یونیورسٹیاں بنائی گئی، گلگت بلتستان میں کیا کچھ ہوا، باقی ملک میں. تو پرویز مشرف پہ تو یہ الزام عادتاً لگائیں گے، ان کی مجبوری ہے. دوسری بات، جہاں تک آپ نے ڈرون حملوں کا کہا، ڈرون حملے پرویز مشرف کے دور میں میرے خیال میں کچھ 7-8 ہی ہوئے تھے ٹوٹل، جس پر پاکستان کی حکومت نے شدید ترین احتجاج کیا تھا. ڈرون حملوں کی کسی نے اجازت نہیں دی تھی امریکہ کو، پرویز مشرف نے کوئی اجازت نہیں دی تھی. نہیں دی تھی کوئی اگر کسی نے کوئی اجازت کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف ایکشن لیں. تو اس قسم کی چیزوں کو دیکھیں، پھر پرویز مشرف صاحب کی دور کی چند چیزوں جو کمزوریاں ہیں ان کو دیکھ لیں، تو کمپیریزن جب آپ کریں گے تو میرے خیال میں ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کریں، اور قوم کو بھی پتہ ہے. آپ نے ابھی بلوچستان کا ذکر کیا کہ بلوچستان میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے اور ملک میں ترقیاتی کام ہوئے. آپ یہ اس بات کو مانیں گے کہ آج بلوچ، میں خود گراس روٹ پہ دیکھ کے آیا ہوں، جیکو آباد سے آگے جب شروع ہوتے ہیں تو بلوچستان کے ایک ایک کونے میں پانی کی ایک بوند پینے کے لیے منسٹر سیف صاحب لوگ ترس رہے ہیں. اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل ترس رہے ہیں، لیکن اس میں پرویز مشرف کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیا پانی کی بوند نہ ہونا پرویز مشرف؟ حکومت رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کام ہوئے، تو ریکارڈ کام تو ریکارڈ پہ آنے چاہیے نا. ریکارڈ پہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے وہاں پہ. میرے خیال میں شاید آپ کو شاید معلوم نہ ہو. میں گیا ہوں، نہیں تو آپ نے پھر اگر آپ گئے بھی ہیں، سے شروع ہوا ہوں، ہر جگہ پہ گیا ہوں کہ ایک بھی پانی کا، میں بتا رہا ہوں کہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہیں سے ایک بلوچ پانی پی رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ 10 سال کا جو کام تھا صرف بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا؟ اب میں بات کروں، لوگوں کو نوازا گیا اس وقت؟ اب میں بات کروں، جی مجھے اجازت ہے تسلسل سے بات کرنے کی. جی میں بھی بالکل. گوادر کا آپ نے نام سنا ہے؟ بلوچستان میں ہے نا، کرغزستان میں تو نہیں ہے. گوادر میں پاکستان کا حصہ ہے اور بلوچستان کے صوبے کا حصہ ہے. صوبے کا حصہ ہے بلوچستان، صوبے کا حصہ ہے گوادر جغرافیے کے مطابق. وہاں سے میں سٹارٹ لے رہا ہوں کیونکہ وہ سمندر کے ساتھ ہے. اب میں اوپر کی طرف آ رہا ہوں. آپ گوادر جائیں، آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. کتنا پلان تھا ڈیولپ کرنے کا، ختم ہو گیا ان کے جانے کے بعد. پھر آپ کوسٹل ہائی وے دیکھیں، کتنی لمبی سڑک ہے، کتنی بڑی سڑک ہے، اور کتنا اس کا معاشی اثر پڑ سکتا ہے بلوچستان کی اقتصادی صورتحال پہ. کس کے دور میں شروع ہوئی، کس نے سٹارٹ لی. اس کے بعد آپ آئیں میرانی ڈیم، میرے خیال میں میرانی کا علاقہ بلوچستان میں ہی ہے. اس کے بعد کوئٹہ کے اندر پانی کا جو ایشو تھا، اس کے لیے کتنے لاکھ ڈالر کا پروجیکٹ ٹیوب ویلز کا شروع کیا گیا، جو بہت ڈیپ بور کے ٹیوب ویل کا پروجیکٹ تھا، وہ بلوچستان کی حکومت کے پاس ریکارڈ پہ ہے. یہ میرے کوئی جیب میں تو ظاہر ہے ان کی رسیدیں نہیں پڑی ہوئی، لیکن یہ سارے وہ کام ہیں جو ان کے دور میں ہوئی ہیں. بلوچستان میں IT یونیورسٹی بنائی گئی، بلوچستان میں یونیورسٹی کو ایکسپینڈ کیا گیا. بلوچستان میں آپ آج بھی جائیں، کوئٹہ سے آپ ڈرائیو کرتے ہوئے چمن کی طرف جائیں، آپ کو کچھ لاکھ سے کچھ فاصلے کے بعد روڈ ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ختم ہوتی ہے جس دن پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوئی. اس کے بعد آگے آپ چمن تک جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا نئی گاڑی آپ کی کباڑہ ہو جائے گی. بلوچستان میں صاحب ایک مختصر بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد تو بہت سے سوالات ہیں جو میں بیرسٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا. ناظرین، بات ہو رہی ہے بلوچستان پہ، اور بلوچستان کو ہم نے اسی لیے فوکس کیا کہ بلوچ رہنماؤں سے جو میری بات ہوئی تھی، میں نے اپنے پروگراموں میں بہت سی چیزوں
चीज़ों को दिखाता हूँ जो इस वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं, उस वक्त को याद करते हुए कि दौरे हुकूमत 10 साल जो सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की रही, उसमें बलूचिस्तान के लोगों को नज़रअंदाज किया गया। वो हम सच जानने के और हक़ाइक़ जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बैरिस्टर से कि बलूचिस्तान के जो वो इशू है, जो बलूचिस्तान अब जो है हमें जो नज़र आ रहा है, जो मैंने ग्रास रूट पे जाके देखा, तो इस वक्त जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं वहीं से एक बलोच अभी पानी पीता हुआ नजर आ रहा है। और बैरिस्टर साहब ब्रेक से पहले यही फरमा रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ जो है काम हुए उस वक्त की दौरे हुकूमत में। बैरिस्टर साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा कि अब क्या बैरिस्टर साहब ऑन ईयर मुझसे ये वादा करते हैं कि आप मेरे साथ बलूचिस्तान जाएंगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो चीज़ें जहाँ से एक जानवर जिसका सोच भी नहीं सकते वहां से एक बलोच का बच्चा और एक बलोच पानी पी रहा है। ये देखें, मेरी बात सुने, आपके साथ जाना या अकेले जाना, मैं आपके बगैर भी बलूचिस्तान गया हूँ। मैं भी कुछ अर्सा पहले अपनी पार्टी के तंजीम साजी के सिलसिले में बलूचिस्तान में था। अगर आप ये एक किसी जौहड़ की बात कर रहे हैं, किसी बहुत से शहरों की बताऊंगा मैं, डेरा यादार की बताऊंगा मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं आपको सूबा सरहद ले जाता हूँ। वहाँ लकी मरवत के इलाके में भी ऐसे कई जौहड़ हैं जहाँ लोग इस चीज को मानते हैं। होगी, बिल्कुल होगी। मैंने कब ये कहा कि बलूचिस्तान को उन्हें जन्नत बना दिया? मैंने कहा बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का आगाज किया था उन्होंने। आगाज जाहिर है नहीं हो सके, कई काम नहीं हो सकते दुनिया में, मतलब उन्होंने शुरू किया। अब कैसे, आप क्या समझते हैं कि वो 5 साल के अंदर जो है बलूचिस्तान को यूरोप के लेवल पे ले आते? जाहिर है मसाइल हैं, पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, और वो मसाइल एक दिन में तो नहीं। मैं तो ये कहा, मैंने अल्फाज तो आप शायद भूल गए हैं, मेरे अल्फाज थे कि पाकिस्तान में आज तक जितना पैसा बलूचिस्तान में खर्च किया गया, परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा तरक्याती कामों में वहां खर्च हुआ। मैंने ये बात की। जाहिर है उससे मैंने तो ये तो नहीं कहा कि उस पैसे के नतीजे में बलूचिस्तान जन्नत बन गया, जाहिर है नहीं बना, और बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान की फौज में आप देख लें कितने बलोच परवेज मुशर्रफ के दौर में भर्ती हुए। उससे पहले फौज में बलूचिस्तान से लोग भर्ती नहीं होते थे। बलोच रेजिमेंट थी, बलोच रेजिमेंट में ज्यादातर पंजाबी होते थे। सर वो नाम है बलोच रेजिमेंट, पाकिस्तान के 4 सूबों पे फ्रंटियर, पंजाब, सिंध, बलोच रेजिमेंट नाम है, कश्मीर रेजिमेंट भी है। अच्छा, तो उसमें अब बहुत ज्यादा तादाद में आए, ठीक है ना, बहुत तादाद में उनको भर्ती किया गया। उसके बाद जहां तक बलूचिस्तान के मसाइल का ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो बात है, ये चंद बलोच लीडर सारी उम्र, इन्होंने भुट्टो साहब के ज़माने में भी यही गिले थे इनके, हर दौरे हुकूमत में, और आज भी चले। आज तो आपकी अवामी हुकूमत आ गई ना, आज तो सब कुछ हर तरफ खुशहाली है, तो आज वो बलोच क्यों रो रहे हैं? अख्तर मैंगल आज क्यों रो रहा है? आज ये बलोच क्यों? कल आज भी डेरा बुगती में धमाका हुआ है, 3 बच्चे शहीद हो गए, बच्चे स्कूल जाने वाले। ये परवेज मुशर्रफ के दौरे की हुकूमत की वजह से हुआ है। मुझे आप ये देखें, ये बात बिल्कुल एक अजीब सी बात है कि हर चीज का इल्जाम परवेज मुशर्रफ पे। परवेज मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हो सका था किया। एक सियासी सोच रखने वाले, क्योंकि आप सियासी वर्कर है ना, आम ग्रास रूट से लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, और अब आप देखेंगे मौजूदा, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत से लोग आपके सामने ये सवाल रखते होंगे, चारों सूबों में आप जा रहे हैं, ये फरमाइएगा कि नवाब अकबर बुगटी की कत्ल की, उसको मारने की, शहीद करने की, उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ की गलती थी या सही इक़दाम था? नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब का इस पूरे वाक़े में कोई ऐसा रोल नहीं था कि जिसको मैं समझता हूँ कि वो कोई मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी शख्स के ख़िलाफ़ था। वो नवाब अकबर बुगटी उस वक़्त हुकूमत वक्त से इख्तिलाफ़ात की वजह से मरी कबाइल के इलाके में रुपोश था, और पिछले 6 महीनों से वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, उसके बंदे वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। उस वक्त के अखबारात और मीडिया को उठा के देख लें, सुई में, कोलू में, मुख्तलिफ इलाकों में आर्मी नहीं बात देखिए, बहुत से लोग भी मिले, ये भी तो अखबार तो मिले ना, इसीलिए मिले कि लड़ाई हो रही थी ना। वैसे उसकी अयादत करने तो नहीं गए थे, लड़ाई हो रही थी, सुलह सफाई करने गए तो कर रहे थे ना, तो सीज फायर करने के लिए गए। और जिस वक्त वो वहां गए तो उधर उनके जहां पे वो बैठे हुए थे वहां पे गोलाबारी शुरू हो गई। गोलाबारी कौन कर रहा था? पाकिस्तान की फौज तो नहीं कर रही थी, वही पहाड़ों पे बैठे हुए कर रहे थे। तो एक प्रॉब्लम था, रोजाना बम धमाके होते थे, लोग मर रहे थे, एक लड़ाई हो रही थी फौज के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो फौज के खिलाफ मुसल्लह मुजाहिमत कर रहे थे। उसी मुजाहिमत के नतीजे में एक मौके पर फौज के एक ऑपरेशन के नतीजे में बुगटी साहब एक गार में हलाक हो जाते हैं। ठीक है, एक धमाका होता है, उस धमाके के नतीजे में बुगटी साहब की भी जान जाती है, पाकिस्तानी फौज के 3 अफसरान और कुछ सिपाही भी वहां पे मारे जाते हैं। ठीक है, एक लड़ाई थी फौज और बागियों के दरमियान या मुजाहिमत कारों के दरमियान, उसमें बुगटी साहब की भी जान चली जाती है।
اب اگر آپ یہ کہیں, اس دلیل کو آپ استعمال کریں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کی اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی اور پرویز مشرف نے اپنے ایجنٹوں کو بھیج کے مروایا, تو یہ زیادتی اس لیے ہوگی کہ یہ, اگر آپ اس کو قتل کہہ سکتے ہیں, آرمی آپریشن کے نتیجے میں اس ہلاکتوں کو آپ قتل کہتے ہیں, تو پھر وزیرستان میں, باجوڑ میں اور اگزئی ایجنسی میں جو لوگ طالبان کی طرف سے لڑ رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں, نہیں طالبان کی بات نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو پھر اگر جمہوریت پسند تھا, میں کرتا ہوں نا, میں پاکستان کے شہریوں کی بات کر رہا ہوں, یہ جو مرے جا رہے ہیں یہ بھی پاکستانی شہریوں کی جیبوں میں. یار آپ دیکھیں, آپ میرے سوال کو سمجھ کے میرا جواب دیں, میں جو پوائنٹ کر آپ سمجھ نہیں رہے نا, یا تو آپ سمجھ نہیں رہے یا آپ میرے ساتھ اعتراض برائے اعتراض کے طور پہ مجھے میری بات کو پورا نہ ہونے کے لیے کر رہے ہیں, جو بھی وجہ ہے. میرے خیال میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں. میں سادہ بات یہ, میں نے کب کہا ہے کہ اگر بکتی طالبان, تب آپ نے خود اس کا رشتہ طالبان کے ساتھ ملا رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ اکبر بگٹی کے لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے, اسی طرح جس طرح میں میری بات سنیں, جس طرح بعض قبائلی باجوڑ اور وزیرستان میں پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں فوج کے حملوں میں, فوج کے ساتھ لڑائی میں, وہ کیا قتل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے قتل کا مقدمہ پرویز کیانی اور آصف زرداری کے خلاف درج ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے کیوں نہیں, اگر غلط ہے تو ہونا ٹھیک ہے, تو پھر کرائیں, جس میں اکبر بگٹی جیسا شخصیت اگر مر جاتی ہے جو آئین کو ماننے والی ہو, تو یقیناً مقدمہ. اس غار میں جب لڑائی ہو رہی تھی اس دنوں سے, آپ کا کیا خیال ہے وہ لڑائی کون کروا رہا تھا؟ اکبر بگٹی ان کے لیڈر نہیں تھے؟ کون کر رہا تھا؟ آئین کے لیے خلاف, آئین کا کہاں سے بات آ گئی؟ آئین کے, وہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ آئین کے پاسدار نہیں تھے, لیکن جس وقت وہ لڑ رہے تھے اس وقت وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بندوق اٹھا کے لڑ رہے تھے, تو اس لیے آپ ان کو اب آئین کا پاسدار, وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس غار میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے جنرل مشورہ صاحب نے کیوں ایک ڈیلیگیشن بھیجا بات کے لیے, اور کیوں اس کو پروسیس میں, جمہوری پروسیس میں لے گیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. پر اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے, جو صلاحکار تھے, آج بیرسٹر صاحب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے, سیاسی سوچ دینے والے لوگ آج ارد گرد جنرل صاحب کے ساتھ موجود ہیں, کیا اس وقت اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ والے لوگ تھے؟ میرے خیال میں آپ نے اپنی سوال کا جواب, اگر آپ ذرا غور کریں اپنے سوال پہ, تو آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. آپ نے کہا کہ مشاہد حسین, چودھری شجاعت, کتنے لوگ وہاں گئے بگٹی صاحب سے مذاکرات کے لیے, تو جب گئے کس لیے گئے؟ پرویز مشرف کے کہنے پہ گئے نا. پرویز مشرف نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو اور اس کا انجام یہ ہو, وہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ فوجی کارروائی نہ ہو اور یہ معاملہ صلح صفائی سے حل ہو جائے, نہیں ہو رہا تھا. جب مشاہد حسین وہاں بیٹھا ہوتا تو میزائل گر رہے تھے, پرویز مشرف خود وہاں گئے, ان کی جو کور کمانڈر تھا اس کے ہیلی کاپٹر پہ فائرنگ کی گئی. اس کے بعد وہ کیا کرتے, وہ اکبر بگٹی کو کیک تحفے میں بیچتے یا پھول بیچتے. لڑائی ہو رہی تھی نا, تو لڑائی کا صلح صفائی کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی, نہیں ہوئی صلح صفائی. تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جب لڑائی ہوتی ہے, گولیاں چلتی ہیں, تو گولی پھر یہ نہیں دکھتی کہ وہ اکبر بگٹی کے جسم میں جا رہی ہے یا وہ ایک کرنل کے جسم میں جا رہی ہے, دونوں طرف سے لگی اور دونوں کی ہلاکتیں ہو گئی. اب آپ نے کہا کہ این آر او پہ جنرل پرویز مشرف نے قوم سے جو ہے معذرت بھی کر لی, معافی بھی مانگ لی کہ جی این آر او نہیں دینا چاہیے تھا, اور دیا کہ ایک جمہوری پروسیس ہو جو اس وقت لوگ, موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ جو آپ بھی جا رہے ہیں بہت دکھی ہیں, تکلیف ہوئے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اس وقت دور حکومت میں کچھ بھی نہیں ملا اور ہمارے ساتھ ناجائز ہوئی, کیا بلوچستان کے لوگوں سے وہ ایکسکیوز کریں گے, معافی مانگیں گے؟ بلوچستان میں جہاں گیا ہوں, اور میں بائی دا وے ڈیرہ بگٹی بھی گیا ہوں, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پتہ نہیں, ڈیرہ بگٹی میں ہمارے آل پاکستان مسلم لیگ کا دفتر بھی ہے, منگل بگٹی ہمارا ڈیرہ بگٹی کا صدر ہے آل پاکستان مسلم لیگ کا. مجھے بلوچوں میں سے اگر 2 بندوں نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف بات کی ہے تو 30 بندوں نے پرویز مشرف کی حمایت میں بھی کی, اور میں آپ کو وہ ممبرشپ فارم دکھا دوں گا جو صرف ڈیرہ بگٹی سے لوگوں نے ہمیں بھر کے دیے. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیاسی بعض ان کے جو مخالفین ہیں, اور خاص طور پہ میاں صاحب, ان کا یہ پرابلم ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھ کے پرویز مشرف کے خلاف جھوٹی سچی ساری باتیں گھڑتے رہتے ہیں. یہ سارا پروپیگنڈا ہے. بلوچستان میں آج بھی پرویز مشرف کے بے تحاشا حامی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے آج 3 معصوم بچوں کو مارا ہے, یہ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں دہشت گرد BLA والے, میں ان کا نام لے رہا ہوں, حرب یار بگٹی کے, وہ مری کے, اور ان کے جو ایجنٹ ہیں, ان کے جو تنخواہ دار ہیں, اور ہندوستان کے جو ایجنٹ ہیں جو وہاں پہ کر, ان کے ڈر کی وجہ سے شاید کھل کے بات نہیں کرتے. ہم نے تو وہاں پہ
جو محب وطن بلوچ ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے بلوچ ہیں, اور جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, ان میں سے تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا. مجھے تو بڑے ملے ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کی سپورٹ کی ہے. آپ نے جواب مجھے نہیں دیا. نہیں, میں نے آپ نے کہا معافی مانگیں گے. کیوں معافی مانگیں گے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیا کہ جس کے نتیجے نہیں کوئی ایسا کام نہیں. یہ مجھے بتائیے گا جو میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا کہ کیا اس وقت جب صدر جنرل پرویز مشرف 10 سال اقتدار میں تھے, اس وقت جو صلاحکار تھے, جو ارد گرد لوگ تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ تھے جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوئی؟ جیسے لال مسجد کی غلطی مانتے ہیں آپ کہ وہ غلطی تھی؟ دیکھیں, میں نہیں بات